اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم سے میں ہوں نجف شہزاد، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کالے جادو کے حوالے سے، اور جادو کس کس قسم کا ہو سکتا ہے اور اس کے انسان پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس جادو کے توڑ کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں جو وہ کرنے چاہیے۔ ہم اس وقت موجود ہیں، ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں، نقشبندی صاحب۔ ان سے ہم آج خصوصی اس حوالے سے ڈسکس ان سے کریں گے کہ جو کالا جادو ہے یا پھر دیگر جو جادو ہے، ان کی اقسام کتنی ہیں اور یہ انسان پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا ہم عمل ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جادو کی سب سے پہلے ہمیں اقسام بتائیے گا، اور وہ انسان کے لیے کس حد تک خطرناک ہے۔ پہلی بات ہے کہ آج کل تو سب سے پہلے جادوگر بہت کم ہے، وہ جادوگر نہیں رہے جو بندے کو مار سکیں، لیکن اتنے نقصان کر سکتا ہے کہ جو کاروبار ہے اس میں بندش لگا سکتا ہے، رشتے وغیرہ میں بندش ہیں، یہ چیزوں میں مقدار وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس ٹائم 4 ڈگری کا جو اس میں ہے 8 ٹوٹل جادو میں لیول جو ہے 4 سے لے کے 8 تک ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سے شروع ہو جاتے ہیں 8 تک، جو پہلے ہوتا ہے یا دوسرے ہوتے ہیں وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فی الحال زیادہ تر اس سے مقدار جو ہے نا وہ 4 تک ہے، 8 تک ابھی کوئی بھی نہیں۔ 8 تک اچھا، اس میں ہمیں یہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے گا کہ جو ان کو کوئی بھی اگر انہوں نے کسی پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تعویذ دھاگا کروانا ہو تو وہ کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ آسانی پیدا کر سکتا ہے، تو کیا کوئی بھی انسان اگر وہ اپنے چاہے کسی کے بندش کے لیے وہ جاتا ہو یا پھر اپنے کسی بھی ایسے مقاصد کے لیے جاتا ہو جو غیر اخلاقی ہوں، غیر ضروری ہوں، تو کیا جو آگے بندہ بیٹھا ہوگا وہ اس کو وہ تعویذ کر کے دے دے گا؟ بالکل، ابھی تو پاکستان میں ہر چیز کر کے دے دے گا۔ اصل کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی مسئلہ کیا ہے، ہمیں پیر کا پہچان نہیں ہے۔ پیر کا پہچان وہ کیسے نہیں ہے کہ آپ پیر نے ایک دندہ شروع کر دیا، اس چیز کو لوگوں نے کاروبار ایک دندہ شروع کر دیا، آپ اس کو بولو کہ مجھے محبوب لا دو، وہ آپ کے محبوب قدموں میں۔ یہ پیروں کا کام تھوڑی ہے۔ پیر کا کام ہے اللہ کی ساتھ جوڑنا، اللہ کی طرف لے کے آنا، دین کی طرف لے کے آنا، نماز کی طرف لے کے آنا۔ ادھر کیا ہوگا، آپ بول دے پیر صاحب میرے مشوق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ جی 15,000 لے 20,000 لے، لاکھ روپے لے، تیرے مشوق تیرے قدموں میں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پہچاننی ہے کہ پیر کیا ہے۔ پیر کا کام ہے دعا کرنا، اوپر والے کا کام ہے سیدھا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تعویذ داغوں والا کام جو ہے نا، یہ سراسر جادوگر کا کام ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو آج کل ایک رولا ہوتا ہے، کسی بھی گھر میں چلے جائیں وہاں پر رولا شور شرابہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ فلاں بندے پہ فلاں بندے نے تعویذ کروا دیے، اس پر جادو ہوا ہے، اس کا کاروبار بند ہو گیا ہے، اس پر بندش لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالا جادو ہے یہ اب بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ تو اس کالے جادو کے توڑ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو بات پتہ کیا ہے، پہلی بات ہے کہ جادو کس چیز پہ ہے۔ اگر سب سے پہلی بات ہے اگر کاروبار پہ ہے تو صورت واقعہ بہترین ہے، 11 دن لگاتار 7 مرتبہ پڑھے یا 11 مرتبہ پڑھے تو بہترین ہے، انشاءاللہ کاروبار کی جو بندش ہے وہ کھل جائے گا۔ پھر جہاں تک رشتوں کی ہے تو رشتوں کے لیے 4 کل بہترین ہے، 11 دفعہ پڑھے 21 دن، خاص طور جو رشتے کے بچیوں کی معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ 21 دن لگاتار پڑھے تو انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے جسمانی، جیسے کہ کس میں اتنے 10 سال 15 سال 20 سال ایک جادو پرانا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم میں مرض بن جاتا ہے، پھر اس کو آسانی سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 3 طریقے اپنانا چاہیے۔ ایک ہے سورۃ یاسین مبین کے ساتھ، پہلے مبین سے شروع ہونا ہے، پھر جب وہاں رک جانا ہے، پھر سٹارٹنگ، پھر دوسرے مبین، اس ترتیب سے 7 مبین پہ یاسین پہ پانی دم کر کے پینا ہے 21 دن لگاتار، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ بقرہ وہ ڈیلی گھر میں تلاوت کرنا ہے۔ خود تلاوت کرنا ہے یا خود کی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو آج کل تو ریکارڈنگ والی میموری مل جاتی ہے، اس میں آپ لگا کے صبح ڈیلی لگایا کریں۔ آج کل ایک سننا لازمی ہے، سننا لازمی ہے، دن میں ایک دفعہ سننا وہ لازمی ہے، چاہے وہ صبح کے ٹائم لگائیں، دن کے ٹائم لگائیں یا شام کے ٹائم لگائیں، صبح بہتر ہے، باقی کسی ٹائم بھی لگا سکتے۔ اچھا ایک اس میں ایک اور بھی پیر صاحب بات یہ ہے کہ فرض کرو میرا ذاتی میرا بھائی انگلینڈ میں موجود ہے، کینیڈا میں موجود ہے، فرانس، اٹلی، جاپان کہیں بھی موجود ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ صرف میری طرف ہو، اس کو جو وہ پیسے پاکستان بھیجتا ہے وہ صرف مجھے بھیجے، کسی اور بہن بھائی یا کسی دوسرے تیسرے کو بالکل نہ بھیجے۔ کیا
اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو صرف اپنی طرف راغب کیا جائے کہ وہ صرف مجھے دیکھے, کسی دوسرے بندے کو نہ دیکھے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھو بات پتہ کیا ہے, صرف میری طرف ہو, ٹھیک ہے, یہ کو خواہشات میں خواہشات, ٹھیک ہے, تو اس کی تو وظائف ہے یا لطیف یا ودود, لیکن یہ مناسب نہیں. دیکھو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے وہ سب کے ساتھ اچھا ہو. ہاں وہ غلط وہاں پر مطلب غلط کام کر رہا ہو, کسی اور کو پیسہ دے رہا ہو, یا کوئی ایسے گھر کے ضروریات نہ پورا کر رہا ہو, یا آپ کی بات نہ سن رہا ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ شرعی حق ہے میرا, بہن ہے, بھائی ہے, یا اماں ہے, یا زوجہ ہے اس کی, وہ نہیں کرتے اس چیز کا, تو اس کے لیے کاف ہا یا عین سواد 1100 مرتبہ پڑھے 11 دن انشاءاللہ. یہ روح کو تڑپانے والا وظائف ہے. کاف ہا یا عین, کسی کو تڑپانا ہے یا روح بلانا ہے, تو یہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو بہترین ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, ظاہر ہے اس دنیا سے ایک اگلا سفر بھی ہے ہمارا, جو ہمارے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے, ہمارے لیے بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم اگلی زندگی کا آغاز کریں گے تو اس زندگی میں کیا بہن بھائی کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ نہیں, کسی کا نہیں ہے. وہ تو آپ کا کسی کا بھی, نہ بیگم کا ہے, نہ بچوں کا ہے, نہ کسی کا بھی. صرف اور صرف وہ چیز آپ کا کام آئے گا, نیک اولاد. اگر آپ نے اولاد کو قرآن پاک حفظ کرا دیا, امام بنا دیا مسجد کا, ٹھیک ہے, وہ امام بنا پڑھا پیچھے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہی بات ہے, مر گیا نہ دعا نہ درود, مر گیا مردود, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. بس پھر اچھا تو اس میں پھر سے یہ کوشچن دوسری طرف لے کے جاؤں گا کہ جب ہمارا آخرت کا سفر ہے, ہم آخرت کے سفر کی طرف جا رہے ہیں, اس میں والدین, کیا والدین کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ نہیں. بیوی بچوں کا نہیں. بہن بھائیوں کا آپ نے پہلے بتا دیا نہیں ہے. کسی کا بھی نہیں. عمل اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. عمل, آپ کے عمل, نیک کام, نیکیاں, یہ آپ کے ساتھ قبر میں جانے. تو اس کے علاوہ آپ کے ساتھ مال دولت کوئی چیز نہیں جا سکتا ہے. نہ آپ کو کوئی کل بچائے گا, نہ آپ کو کوئی دیگ بچائے گا, نہ آپ کو کوئی بھینس بچائے گا, نہ آپ کو کوئی کٹھا بچائے گا, نہ آپ کو پیچھے کوئی دروت والا بچائے گا, نہ کوئی یہ کرا بچائے گا. کوئی چیز بچانے والا نہیں ہے. بچانے والا ہے تو آپ کے عمل. اب میں ایک بات بتاتا ہوں, میں سارے زندگی نا حرام کھاؤں, سود کھاؤں, ٹھیک ہے, لوگوں کا حق کھاؤں, ٹھیک ہے, میں مر گیا تو میرے بچے نے پیچھے سے 20 لاکھ لگا دیے, کروڑ لگا دیا, کیا فرق پڑ گیا؟ میں نے 10 ارب بنا دیا, 10 ارب میں بنا کے مر گیا, میرے بچے نے کروڑ روپے لگا دیے, تو کیا میں بخش گیا؟ نہیں, میں نے وہ 1 ارب روپے کا 10 ارب کا جواب دینا ہے. ایسے ہی ہے وہ, ہاں وہ 10 ارب کی جگہ 10 ارب ساتھ ملا کے 20 ارب دے دے, پھر اللہ غفور رحیم ہے, کریم ہے. آج کل تو ہم نے ایک بانا بنایا نا کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفور رحیم ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, میں اپنا حق معاف کروں, کسی کا حقوق کا معافی نہیں, کسی کا بھی آپ کا حق, میں یہ پن بھی آپ سے لے لوں, میں آپ سے 10 روپیہ لے لوں, اس کا مجھے معافی تب تک نہیں ہے جب تک آپ مجھے نہیں معاف کرو. اچھا ایک قرض دار ہے, میں قرض دار ہوں, میں نے پیسہ دینا ہے, میری اچانک وفات ہو جاتی ہے, تو میں نے وہ قرض ادا کرنا ہے. وہ میرا قرض اگر پیچھے سے بھی کوئی بندہ ادا نہیں کرتا, میرے لیے کیا ہے؟ دیکھو ایک قرض ہے, آپ اللہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چوپا تو نہیں ہے نا. ایک ہوتا ہے میرے جیب میں پڑے, میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے 10 روپے لیا, میرے پاس نہیں ہے, میں نے آپ کے ساتھ وقت ہو, یا میں چلتے ہوئے یا کہیں بھی موت آ گیا. پہلے کام ہے ورثہ کا, جو اس کے فیملی کا کام ہے کہ ان کو وہ قرض ادا کرے. سب سے پہلے تو لوگ معاف ہی کر دیتے, وہ بہترین ہے. اگر نہیں تو فیملی کا کام ہے وہ پیسے دینا. اگر نہیں دے سکتا ہے تو وہ پھر رب کا معاملات ہے, وہ معاف کرنے والی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ معاف کرنے والی ذات ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس اس ٹائم آپ نے اتنا ورثہ کے لیے پیسے نہیں تھے نا آپ کے پاس, آپ نے نہیں چھوڑے, ٹھیک ہے نا, وہ پھر اگر نہیں دے سکا تو وہ پھر غفور الرحیم, وہاں پر آپ کہہ سکتے ہو یا غفور الرحیم ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, کیونکہ آپ نے اپنے وسائل آپ کے پاس نہیں ہے, آپ مر گئے, آپ کے بچوں کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ 2 ٹائم روٹی کھا لیں, آپ نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا, اگر اس نے معاف کر دیا ٹھیک ہے, نہیں تو وہاں پر آپ ابھی کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں, جب انسان کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد تو صرف وہ آپ کے جو اعمال ہیں, جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں یا آپ نے بد اعمال کیے ہیں, 2 ہی چیزیں ہیں نا. یا آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں, لوگ پیچھے سے بھی آپ کی اچھائی کریں گے کہ بڑا اچھا بندہ تھا جی, بڑا نیک بندہ تھا, 5 وقت کا نمازی تھا, خوف خدا رکھتا تھا. تو ایک تو چیز یہ آ گئی. تو ایک
ہوتا ہے کہ لوگوں کی ظاہر ہے کوئی بھی اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، لوگ باتیں کرتے ہیں، جو اچھا ہوگا اس کی اچھائی کریں گے، جو برا ہوگا اس کے لیے برا ہی سوچیں گے.